پراگ سے ہمارے بڑے ہی نوجوان اور بڑے خوبصورت دوست مخدوم شہاب الدین تشریف لائے، اور مخدوم شہاب الدین میرے نہیں خیال کہ کسی تعارف کے محتاج ہیں. ہماری بینڈ کے منہ سے پی ٹی آئی نکل گیا، لیکن مخدوم شہاب کے جو ویلاگز ہیں وہ اس سے بھرے ہوئے ہیں. تو پراگ سے جب یہ یہاں تشریف لا رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ کیا آپ پاکستان جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی میں جا رہا ہوں. تو مجھے تھوڑی سی ان کی فکر بھی ہے، اس کے باوجود یہ پاکستان جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو میں درخواست گزار ہوں مخدوم شہاب الدین سے کہ وہ تشریف لائیں. بہت شکریہ. مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ پچھلے 2 سال سے یورپ میں کیا کر رہے تھے. تو میں انہیں کہتا ہوں میں خان صاحب کی طرح یورپ کو قریب سے دیکھ رہا تھا، جس طرح انہوں نے دیکھا. تو اب کامیابی سے دیکھ لیا قریب سے، تو اب ارادہ یہی ہے پاکستان جانے کا. بہت بہت شکریہ قمر ریاض صاحب کا. اور اس وقت پر جو حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں ان میں اگر یہاں پر زیادہ کھل کر کچھ بات کروں گا تو پھر وہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں. میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. اور آج ہم یہاں جو آزادی کی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس دعا کے ساتھ کہ ہم حقیقی آزادی بھی بہت جلد دیکھیں، اسے بھی منائیں، اس کا ایکسپیرینس بھی لیں، اور حقیقی معنوں میں جو آزادی ہے وہ بھی ہمیں ملے. صحافت میں میری جو آمد ہے وہ بڑی حادثاتی تھی، لیکن جو مقصد تھا وہ صرف یہی تھا کہ عوام کی بات کرنی ہے. اور بہت سے دوست یہ کہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ آپ بائسڈ ہو جاتے ہیں، آپ نیوٹرلٹی برقرار نہیں رکھتے، اور آپ نیوٹرل نہیں ہیں جو کہ ایک صحافی کو ہونا چاہیے. لیکن جب آپ کا ملک جل رہا ہو اور جب حالات آپ کے سامنے ہوں، تو میں نہیں سمجھتا کہ صحافی یا کوئی بھی، اور ویسے بھی میں صحافی ہونے سے پہلے ایک پاکستانی ہوں، اور وہ کہ بس یہی پہچان تھی میری. ہر پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں، پاکستان سے پہلے بھی. تو ہر دور میں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی سوچ کے مطابق جو آپ کو بہتر لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن جو مجھے صحیح لگے گا میں وہ بولوں گا، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ بولوں گا، اور اس سے کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی. چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے جتنی مرضی دھمکیاں ملتی رہیں، چاہے جتنے مرضی لوگ آپ ہمارے گھروں میں بھیجتے رہیں، چاہے آپ جتنے مرضی ہمیں پیغامات بھیجتے رہیں، چاہے انویزیبل فورسز یا جو ایک عجیب سی کوئی جنہیں کوئی نہیں جانتا وہ ہمیں کالز کرتے رہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق اور سچ کی آواز جو ہے وہ رکنی نہیں چاہیے. اور اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رکھنے کا حق سب کو ہے، اور ہمیں اپنے ملک میں مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اسی چیز کی ضرورت ہے کہ I do not agree with what you say but I'll defend to death your right to say it. تو جو آوازیں ہیں انہیں قتل نہیں کرنا ہمیں. اور جو ایک حبس زدہ ماحول اس وقت ہمارے ملک کے اندر بنا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور عباس تابش صاحب کا ہی شعر ہے کہ اپنی مٹی کا گناہگار نہیں ہو سکتا، اپنی مٹی کا گناہگار نہیں ہو سکتا، تلخ ہو سکتا ہوں غدار نہیں ہو سکتا. تو جو باتیں ہیں وہ شاید تلخ ہو جائیں، لیکن وہ سب پاکستان کی خاطر ہے، اور ہمارا جو کامن گول ہے وہ بھی پاکستان ہی ہے. چاہے کوئی کسی اور آئیڈیالوجی پر عمل پیرا ہے، یا پھر وہ کوئی اور نظریہ رکھتا ہے، یا کسی اور طریقے سے، سب کا لیکن جو منزل ہے اس پر پہنچنے کا راستہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن منزل ہم سب کی پاکستان ہی ہے. اور جس طرح سے قمر ریاض صاحب نے کہا، انہوں نے پہلے ہی خبر بریک کر دی ہے تاکہ وہاں پر انتظامات مکمل ہو جائیں میرے شاندار استقبال کے. تو میرا ارادہ نہیں تھا
یہ خبر بریک کرنے کا جب تک میں وہاں پہنچ نہیں جاتا، لیکن ہم تیار ہیں اور آپ نے ای میل بھیج دیا اور میں نے بھی ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہوئی ہے. تو دراصل کافی باتیں ہیں کرنے والی، اور اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، میں ایک چیز جو میں نے تقریباً 25-30 ملک پھرے ہیں، وہاں پر اوورسیز پاکستانیوں سے بھی ملتا ہوں. عمان میں تیسری مرتبہ آیا ہوں، اور یہاں پر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کے تاثرات جاننے کا موقع ملتا ہے. اور یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی یار نہیں ہے کہ اتنی فکر پاکستان کی، پاکستان میں رہنے والوں کو نہیں ہے جتنے آپ اس ملک کے لیے کنسرن ہیں. اور ملک بھی آپ لوگ ہی چلا رہے ہیں، اور آپ کے ڈالرز تو اچھے لگتے ہیں، آپ کا ووٹ نہیں چلے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس ماحول میں جو حب زدہ ماحول بنا ہوا ہے، جو حالات ہیں، اور آپ سب کے جو تاثرات ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اسی طرح سے آپ لوگ ڈٹے رہیں. آپ لوگوں کی آواز ادھر بیٹھ کر بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سے ایوان ہلاتی ہے، بہت سے طاقتور لوگوں کی نیندیں حرام کرتی ہے، بہت سے لوگوں کو نیند والی گولیاں کھانی پڑتی ہیں آپ کی اور یہ جو ٹکر کے لوگ بیٹھے ہیں سارے ان کی وجہ سے. تو یہاں پر ایک نظم ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اسی کے ساتھ اجازت لوں گا. عاطف توقیر صاحب کی ہے کہ مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا، مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا، ہونٹ سیلوں کے خطرہ میری جان کو ہے. روشنی کے شکاری ہیں نکلے ہوئے، روشنی کے شکاری ہیں نکلے ہوئے، وحشتوں کی ضرورت شبستان کو ہے. میں قلم کار تھا جس نے ہر حرف کو، میں قلم کار تھا جس نے ہر حرف کو اپنے مٹی کی عظمت کا عنوان کیا. قوم کی سرنگونی کے احساس سے اپنے لفظوں کو وحشت پہ قربان کیا. چپ رہا کہ میرے لفظ سچے سہی، چپ رہا کہ میرے لفظ سچے سہی، خلقت شہر پر خوف طاری نہ ہو. سوچتا تھا کوئی سوچ کا زاویہ حاکموں کی سماعت پہ بھاری نہ ہو، پر میری چپ میں گھر میرا جلتا رہا، پر میری چپ میں گھر میرا جلتا رہا. میری گلیاں کے خبریں اگلتی رہیں، میرے اپنے کئی گمشدہ ہو گئے، مسخ لاشیں تواتر سے ملتی رہیں. مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا، ہونٹ سیلوں کہ خطرہ میری جان کو ہے. شہر میں زخم پر چیخنا جرم ہے، شہر میں زخم پر چیخنا جرم ہے، سوچنا جرم ہے، بولنا جرم ہے. اور اسی جرم کی اجازت مانگتے ہوئے بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے. امید ہے کہ کبھی ہم سب کو یہ جرم سرزد کرنے کی اجازت مل جائے گی کہ جو ہم پر گزر رہی ہے وہ ہم کھل کر بیان کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو حقیقی آزادی دے اور ہمیں بھی اس حقیقی آزادی کو حاصل کرنے میں جو اپنا کردار ہے، اپنے حصے کی جو شمع ہے، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو اپنے اپنے حصے کی شمع ہم جلائیں گے، جلاتے رہیں گے، اور کوئی مائی کا لال، کوئی طاقتور یا طاقت کے نشے میں سرمست، کوئی ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ وہی سب کچھ ہے، وہ ہمیں نہ ماضی میں چپ کرا سکا ہے، نہ انشاءاللہ اب جو آوازیں ہیں انہیں خاموش کروا سکے گا. ایک آواز اگر دب جائے گی تو ہزاروں آوازیں جو ہیں وہ اٹھیں گی. فضا میں ہزاروں بازو لپک اٹھتے ہیں. اور فراز صاحب کا وہ محاصرہ یاد آ رہی ہے تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے. تو یہ ہمیشہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.